من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام الموت واحد صدق الله وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ اشعار کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ بیان شروع کریں گے. انسان کا کیسا حال ہے جس پر شیدا ہے سارا جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون سے گارا بنایا اینٹیں ہیں اس کی ہڈیاں چند سانسوں بتا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آنی جب اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. یہاں خواب رات فرد یقین ہے تم سو رہے ہم سو رہے ہیں. یقین کی منزل اعلیٰ ہے گماں سے انسان کے جو خدا کو پہچان لے وہ اصل انسان ہے. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں، رمضان ہم جو کہتے ہیں گزر گیا، لیکن ایمان والے کے قلب پر کیا کیفیت گزر رہی ہے یہ نہ پوچھیں. اس میں جو کمائی کی جا سکتی تھی خوش قسمت اور سعادت مند حضرات نے وہ کمائی کی. قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، نوافل پڑھے ہوں گے اور دیگر نیک کاموں کے اندر آپ نے آپ کو لگایا اور کھپایا ہوگا. آپ کی ساتوں اور گھڑیوں کو قیمتی بنایا ہوگا. کسی نیٹ پر نہیں بیٹھے ہوں گے، کسی سوشل میڈیا پر نہیں بیٹھے ہوں گے، کسی اینکر کی باتیں نہیں سن رہے ہوں گے، کسی کا سیاسی تبصرہ نہیں سن رہے ہوں گے، کسی اور بحث اور مباحثے میں اپنے آپ کو شریک نہیں کیا ہوگا. سحری کی ہوگی اللہ کی
اس مقدس کلام کے سامنے رکھ کر چند آیات پڑھی ہوں گی، اس کے بعد مساجد میں آئے ہوں گے اور پھر اللہ کے حضور اپنی اس زمین نیاز کو جھکایا ہوگا اس امید کے ساتھ جو ان کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ انسان رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس زمین کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہ زمین جب اس مٹی کے ساتھ لگتی ہے، یہ زمین جب اس زمین کے ساتھ لگتی ہے تو اس کا اندرون، اس کا باطن ایک آواز دیتا ہے، اور آواز کیا ہے؟ الا لا ساکن الکسر المعلا فتدفن عن قریب بالتراب وهون يقين ينادي كل يوم لطول الموت وبنون الخراب وقليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى دار التراب۔ آج ان محلات میں رہنے والوں، اونچے اونچے مکانات میں رہنے والوں، بلندے محلات میں رہنے والوں، سن لو، آج تمہاری آنکھیں ان زینتوں کو دیکھ کر، ان تفاخر کو دیکھ کر، ان خوشنمائیوں کو دیکھ کر، ان خوشحالیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں، لیکن کیوں بھول جاتے ہو؟ تمہارا اصلی ٹھکانہ یہ نہیں ہے بلکہ سب تو جانو عن قریب بالتراب، اصلی ٹھکانہ تمہارا وہ قبر ہے۔ اب تم لمبی امیدوں کے ساتھ آگے گئے ہو، لمبی چاہتوں کے ساتھ آگے گئے ہو، لمبی خواہشوں کے ساتھ آگے گئے ہو، نہ جانے کن کن خیالی پڑاؤ بتا کر اپنی کن منزلوں کو طے کر رہے ہو، لیکن کیوں بھول جاتے ہو؟ وقلیل عمرنا فی دار دنیا، یہ دنیا کی زندگانی بڑی مختصر ہے۔ لطول الموت وبنون الخراب، ہر بچہ آتا ہے جانے کے لیے، اور آپ حسن میں کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کس لحاظ سے؟ وَمَرْجِعُنَا إِلَىٰ دَارِ التُّرَابِ، ہر ایک کا آخری ٹھکانہ وہی قبر ہے۔ دیکھیں تو صحیح، بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، موت یہ نہیں کہتی بوڑھا کرے جائے گا، جوان کرے جائے گا، بچہ کرے جائے گا، بچے کو کرے جا کر دفن کر دیتے ہیں، جوان کو دفن کر دیتے ہیں، بوڑھے کو دفن کر دیتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ سن لے لا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، وقت معین پر کسی کے لیے کوئی آخری اس سوچ کا کوئی ذائقہ نہیں ہوگا۔ وہ وقت آئے گا کہ تم کل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، چند ساتھ پہلے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
یہ فلاں تقریب میں میرے ساتھ تھا، یہ فلاں جگہ میرے ساتھ تھا. یہ کیا جی اعلان ہو رہا ہے جی فلاں کے والد، فلاں کے بھائی، فلاں کے بیٹے، فلاں کے فلاں عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ اعلان روزانہ سنتے ہیں لیکن اعلان پر توجہ نہیں دیتے. ذرا اس چیز کو سوچیں. آج ہم کسی کی چارپائی اٹھا رہے ہیں، ملت کے ساتھ چل رہے ہیں. کسی بزرگ نے کیا کہا، قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو آج یہ میرے قدم اس کی چارپائی کے ساتھ اٹھ کر کسی کی قبرستان اس جنازہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں، پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا جائے گا. کل میری چارپائی ہوگی، میری میت ہوگی، کسی اور کے ہاتھ ہوں گے اور وہ اٹھا کر لے جا رہی ہوگی اور مجھے دفن کر دیا جائے. میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگوں، زندگی کو ہم سچی طور پر نہ سوچیں، زندگی کو ہم رسمی طور پر نہ سوچیں. بات واضح ہے، سانس ہے، چانس ہے. سانس کیا، چانس کیا، جب تک یہ روح ہے ہم ہمارے صالحہ کو کر سکتے ہیں، ہم نیکی کے کاموں کو کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی رضا میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی ارشاد کو کر سکتے ہیں. سانس کیا، چانس کیا. سوچے اس بات کو، دل کی گہرائی کی ساتھ سوچے. کبھی نہیں بلکہ ہر روز کوئی لمحات محسوس کریں اور آنکھیں بند کریں، خاموشی کے ساتھ ایک چیز سے سوچیں کہ آج میں نے کتنے لمحات اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کاموں میں گزارے ہیں، اور میں نے کتنے لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزارے ہیں. ہر روز اپنا محاسبہ کرے، ہر روز اپنا محاسبہ کرے. یقین جانے کہ جب یہ محاسبہ شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت کے قریب کر دے گا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے قریب کر دے گا اور گناہوں سے اس کو دور کر دے گا. یہی تو سلسلہ ہے، یہی تو جذبہ ہے جو انسان کے اندر آنا چاہیے. کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو رب کے حضور قیامت کے دن حاضر ہوگا اور اس کے اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت ہوگی. اللہ سے ہم اپنے گناہوں کے سامنے رکھ کر معافی مانگے، بار بار معافی مانگے. اللہ تیرے دربار میں آ گئے ہیں، تیرے سامنے دامن پھیلا دیا ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے. اللہ جس دستک کے ساتھ کسی دروازے پر ہم اپنی امید کے ساتھ جاتے ہیں یہ کچھ دے گا، وہاں سے معلوم ہوتی ہے. اللہ تیرے دروازے پر جب دستک دیتے ہیں تو وہاں معلومی نہیں، عطا کی بخشش بارش ہوتی ہے. اللہ سے مانگے، بار بار مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. امت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. جو رمضان گزرا ہے قرآن سفارش کرے گا، رمضان سفارش کرے گا. رمضان کہے گا یہ شخص جو ہے اس نے تیری رضا کی خاطر بے وفاق پیاس برداشت کی ہے، اللہ اس کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا. قرآن سفارش کرے گا، اللہ تیری رضا کی خاطر اس نے قیام کیا ہے، قرآن سنا ہے، اس کے ساتھ مشغول رکھا ہے اپنے آپ کو، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کی بخشش فرما دے.
اس کی سفارش قبول کی جائے گی. یہاں آپ ان کے پیچھے تعریف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لاکھوں مساجد پوری دنیا میں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ قربان دے. کتنی پیاری حدیث، کتنی پیاری ہمارے لیے. ایک لحاظ سے نبی، ایک لحاظ سے سعادت مندی کا ایک بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ قرآن سفارش کرے گا، اللہ بخشش کر دے گا. صرف اس محلے والوں کی نہیں، صرف ساتھ دیگر مساجد والوں کی نہیں، دنیا میں جہاں بھی قرآن پڑھا گیا ہے اس رمضان کی سفارش تمام روزے داروں کے لیے، اس قرآن کی سفارش تمام روزے داروں کے لیے. کسی ایک کے بخشش نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز بزرگوں، کسی ایک کی بخشش نہیں ہے، ہزاروں کی بخشش نہیں ہے، لاکھوں انسان کی بخشش جو ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کو چھتے کر دی. اور پھر سوچے اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ روزے دارو تم دعا تو کرو، دعائیں کرنا تمہارا کام، فرشتوں کی آمین کہنا تمہاری دعاؤں پر ان کا کام، اور اس پر قبولیت کی نقد سند عطا کر دینا تو رب کا کام. مانگتے رہیں گے عطا کرتا رہے گا. اس کے خزانے تو اتنے بڑے ہیں، ساری دنیا جنہوں نے ان سے اپنی چاہت کے مطابق مانگے اللہ سب کو عطا بھی کر دے. ہمارے سامنے کیا بیان آتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس طرح سوئی کے ناطے کو سمندر میں ڈالے اس کے ساتھ پانی جو باہر آتا ہے، سمندر کے اندر پانی کی کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کے خزانے میں سب کو عطا کرنے کے بعد اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. مانگے اللہ سے، پوری امید کے ساتھ مانگے، اللہ عطا کرے گا. آپ مسجد میں آئے، عجیب آپ کو بات بتائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والا جب مسجد میں آتا ہے، اس نیک مجلس میں آتا ہے، اس قرآن کی مجلس میں آتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں آیا. آپ آئے، رحمان مہربان ہو جائے. آپ کسی کی مہربانی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی رحمان کی مہربانی ہے. ماں اتنی مہربان نہیں، باپ اتنا مہربان نہیں، ساری دنیا کے مہربان مل کر اتنے مہربان نہیں جتنی رب کی ذات انسان پر مہربان ہے. پوچھتے ہیں وہ سارے رات کیوں آئے؟ حالانکہ رب جانتے ہیں، لیکن آپ کا اعزاز و اکرام، اللہ تم سے جنت مانگ رہے تھے، جنت دیکھی ہے، رب دیکھی تو نہیں، دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس جنت کی طرف کرتے. رب فرشتوں کو دعا کر کے کہتا ہے میں نے انہیں جنت عطا کر دی. اور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تجھ سے دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا.
دیکھے تو اور جاتا اس کی اللہ کی سر بیا کر اس سے بنانا رشتہ دار اور میں نے ان کو سے بنا دے دی اور کام ہے کہ رب اس سے تیری بخشش مانگ رہے تھے اللہ رب رشتہ ہوئے تھے یہ اتنی مبارک مجلس ہے کہ میں نے سب کے گناہوں پر معافی کا طلب کر دیا سب کو معاف کر دیا اللہ باہر سے گلی سے بندہ گزر رہا تھا اس کے دل میں آیا کہ میں بھی اس نیک محفل میں مجلس میں شریک ہو جاؤں جا رہا تھا اپنی کسی اور کام پر کام میں آیا میری کہ ایک نیک مجلس ہے اس میں بھی شریک ہو جاؤں وہ آ کر بیٹھ گیا اس کے بارے میں کیا ہے میں اس کو بھی بخش دیا اور ان کو اس طرح بخش دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک میرے دوستوں بھائی اور بزرگوں یہ مسجد کا معمولی ماحول نہیں ہے حضرت انسان جو ہے اس ماحول میں آ کر مسلمان خوش ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس ایمان والے کے لیے کیا بات ہے اس کے سامنے رکھی جا رہی ہے کیا المؤمن فی المسجد کسمن فی الماء ایمان والا مسجد کے ماحول میں اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اعلان کیا ہوتا ہے من عرف المسجد عرف اللہ جو مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں یہ نقد نگاہیں اللہ کی رحمت کی آپ کو نصیب ہو رہی ہیں یہ نقد عطائیں اللہ کی آپ کو نصیب ہو رہی ہیں یہ نقد نجات کے پروانے اللہ کی طرف سے آپ کو نصیب ہو رہے ہیں یہ نقد اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آپ کو نصیب ہو رہے ہیں دوستو بھائی اور بزرگوں حضرت قاری صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک وقت گزار رہے ہیں اور گزار نہیں رہے لیکن جانا میرا دل گواری دیتا ہے کہ آپ کے اس پورے ماحول کے اندر الحمدللہ انقلابی نتیجے آ رہے ہیں میری دعائیں تھی کہ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اللہ ہر لحاظ سے آگے بڑھنے کا ان کو جذبہ اور شوق جو ہے اس میں ترقیات نصیب فرمائے اللہ ان کے والد محترم کی خصوصی بخشش فرمائے اس کے بارے کے اللہ تعالیٰ خصوصی بخشش فرمائے ہمارے جتنے اساتذہ ہیں قاری شیخ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیگر اساتذہ اکرام اللہ تعالیٰ سب کی خصوصی بخشش فرمائے افضل بھائی صاحب کی کچھ ایک باتیں تھی ویسے ایک تقریب کیسے پرسن رہا تھا وہ سامنے آئی وہ رکھ کے اپنی باتوں کا اختتام کرتا ہوں کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ رمضان میں یہ نہ ہو کہ آپ آئے تو آپ کہیں جناب آج ہی قابو آئے اثر کتے قابو نہ آ سکے نہیں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر آپ کا سب سارا مٹھائی بھی آپ کو ملے گی اور جمیل دروازے صاحب کی پڑھائی بھی ملے گی اور انشاءاللہ دعا کے لحاظ سے رحمت کی رسنائی بھی رکھی آپ کو ملے گی تو
ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک تقریر کر رہے تھے مدرسہ شیخ الاسلام کولکتہ میں. وہاں ایک بات انہوں نے کہی، وہ میں کیسے پیشن میں آیا تھا تو سامنے آئی، میں نے دیکھ لی اور وہ سناتا ہوں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے بات کی کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے رو پڑی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. فرمانے لگے عین کے دو نہیں ہیں، ایک آنکھ دوسرا چشمہ. آنکھ کو چشم کہتے ہیں. جیسے آپ اپنے بچوں کو ایک دعا دیتے ہیں اور بڑی مشہور دعا ہے چشمے بھر دیتے ہیں اللہ نے بات محبوب رہتی، تو آنکھ کو چشم کہتے ہیں. انہوں نے بڑی عجیب اپنے بیان کے اندر بات بیان کی. سن رہا تھا تو وہ باتیں ان کی 50 سال میں نے پہلی میں لکھی. تو بہرحال میں نے کہا تھا نہیں اتفاق سے وہ کاغذ سامنے آیا. میں نے کہا کہ وہ باتیں آج جان بھی کر لیتا ہوں. ہمارے لگے چشم اور چشمہ میں فرق ہے. جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہے، وہ تو سمجھتے ہیں نا، جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہے ایسے مومن کی آنکھ چشمے آنکھوں کے بغیر بیکار ہے. چشمے کے پانی سے دنیا کا باغ لگتا ہے اور چشم آنکھ کے پانی سے آنسو سے. تو چشمہ کے پانی سے دنیا کا باغ لگتا ہے اور چشم کے پانی یعنی آنسو سے آخرت کا باغ لگ جاتا ہے. چشمہ کے پانی کی فصل پانی ہوتی ہے لیکن چشم یعنی آنکھ سے جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے. چشم کے پانی سے جو فصل اگتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. چشمہ کے پانی سے ظاہر کی نجاست دور ہوتی ہے. چشمہ کے پانی سے ظاہری نجاست دور ہوتی ہے. تو چشم کے پانی سے یعنی اللہ کے خوف سے نکلنے والے اس آنسو سے انسان کے باطن کا وضو ہو جاتا ہے. چشمہ کا پانی میزان میں تولا نہیں جائے گا مگر قیامت کے دن چشم یعنی اللہ کے خوف سے نکلا ہوا پانی میزان میں تولا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن میزان میں ہر چیز کا وزن کیا جائے گا لیکن ندامت سے نکلے ہوئے آنسو اتنے مظلوم ہوں گے کہ صاف کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. انسان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. ہماری تلاوت کا قرآن سننا قبول و منظور فرمائے. ہر لحاظ سے اللہ رب العزت ایسی نیک مجالس میں شرکت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ پھر دعا کرتا ہوں ان کے لیے اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے گھرانے میں برکت نصیب فرمائے، اولاد میں برکت نصیب فرمائے. آپ سب کے بھی گھرانے میں، خاندان میں، بچوں میں اللہ برکت نصیب فرمائے. ہر قسم کی آفات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی یا اللہ سہولیات جو تیری نظر سے ہیں وہ نصیب فرما کر محتاجی سے ہمارے جسم کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ونسلم على رسولنا الكريم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد
میرے انتہائی قابل احترام و تقریر پیارے بھائیوں دوستوں اور بالخصوص نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی بارگاہ بیان کتاب میں سے ایک سورت کی کچھ آیات اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور انکساری سے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عمل والہ مجھ جیسے نالائق کم فہم گنہگار طالب علم کو قرآن و سنت کے مطابق کما ہم کو کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو جتنی بھی ہماری زندگی باقی ہے دین اسلام کے سنے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ویسے تو شوق نہیں رکھتا ہوں کہ آپ رات کو بار بار تقریر کو اور تقریریں اپنی سناؤں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فتنہ والا دور ہے، مشکل والا دور ہے، لوگ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں میں صاف لفظوں میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، تو چند ضرور گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں تاکہ اتنی دیر میں ہمارے جو مہمان تشریف لانے والے ہیں وہ لے آئے تو 110 میں نہ لائے تو اگلے دھیان سے ہی ہے۔ تو مجھ سے قبل میرے استاد مکرم پروفیسر حضرت علی خالد محمود صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر کہیں پر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کے خوف سے ہمیں ڈرایا، موت کے بارے میں چند عظیم کلمات فرمائے، اللہ رب العزت ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی محنت کی ہے، سردیوں کی راتوں میں 3:30 بجے پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی ہے، جو آج ہم نے آپ کے سامنے بغیر کسی سامنے کے پیغام سنایا ہے، جن کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ پاک اپنی شیان شان ان کو عطا اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو محتاجی والی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ یہ بیمار بھی ہے، آپ اللہ سے درخواست ان کے لیے دعا فرما دے کہ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس دوران میرے بہت ہی عزیز اور پیارے اور مکرم بڑے بھائی جناب حضرت مولانا الشیخ خلیل الرحمان بساطی صاحب تشریف لائے ہیں، جو سابق مدرس ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے اندر، اور الحمدللہ اب یہاں پر آپ کے اسلام آباد میں ایک بہترین ادارہ چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کو موقع دوں گا اس وقت پر کہ یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں گے کہ اللہ پاک کا دین کا یہ کام کس انداز میں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہاں پہ تشریف لائے، میری چھوٹی سی دعوت پر اللہ ان کو بھی اپنے شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑا قرآن کا قیمتی وقت ہے، اور یہ اکثر دورے پہ رہتے ہیں، اللہ کے دین کے کاموں کے سلسلے میں ان کے اسفار ہوتے ہیں، باہر ممالک میں بھی جاتے ہیں، اور اللہ پاک نے بڑی جو ہے صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہاں پہ تشریف لائے، مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ پاک ان کا نام منظور فرمائے۔ اور اسی طرح میرے والد محترم کے بہت ہی قریبی دوست اور ان کے ساتھی جنہوں نے ایک زندگی کا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، چپا بختاور اسلام آباد سے تشریف لائے بھائی جناب عبد الرحمان صاحب اور سٹا چودھری عابد صاحب، میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اپنا سے دعوت کے اوپر اپنا قیمتی وقت نکال کر اور رات کے بعد نہ صرف یہاں پہ تقریب میں شرکت ہوئے بلکہ انہوں نے تراغیب بھی یہاں پہ پڑھی۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو قدم قدم کے اوپر رحمت اور برکت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان کے اندر بہت آسان مطلب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن نازل کیا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اور کتنی بابرکت کتاب ہے، کتنی اس میں عظمت ہے، اور اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم میں اللہ رب العزت کو ستاروں کی قسم ہے ستاروں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کی عظمت سمجھا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اس بات کا کسی کیوں نہیں آگے بارو لوگ ہمیں جسے آپ نہیں آگے روزے رکھے ہیں تو میں بھی رکھیا تراکیہ میں بھی شکر میں دوسری بھی پہنے ہیں کیونکہ کہ نہیں گلہ گلہ گھڑے سامنے بولنے نہیں ہے کسی سبحان اللہ کی آگے تو اتنا اچھا دنیا کا بچہ تو نہیں پڑھنا پیارا تاکہ اللہ کی قسمت اللہ کی رحمت ہمارے دلوں کو اتر جائے ٹھیک ہے کہ نہیں فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں میں اللہ قسم اٹھا کر ان ستاروں کی یا اللہ تعالیٰ ستاروں کی آدھ قسم اٹھاتی ہے ستارے تو اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زمین کے ذرات زیادہ ہیں ریت کے جتنے ذرات زیادہ ہیں آپ قسم اٹھاتے تو زمین کے ذرات کی قسم اٹھاتے نا آپ ریت کے ذرات کی قسم اٹھاتے اللہ فرماتے نانا انسان یہ تیری سوچ ہے زمین کے ذرات اتنے نہیں ہیں ریت کے ذرات اتنے نہیں ہیں جتنے میں نے آسمان کے اندر ستارے رکھے ہیں آسمان کے اندر جتنے ستارے ہیں زمین کے اوپر اتنے ذرات بھی نہیں ہیں ریت کے اتنے ذرات بھی نہیں ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ میں اللہ نے کتنی بڑی قسم اٹھائی ہے کاش کہ تم انسان اس کو سمجھتے کاش تم اس کو جانتے میں اللہ نے کتنی بڑی قسم اٹھائی ہے اللہ پاک کیا بتلانا چاہتے قسم اٹھا کے سمجھانا کیا چاہتے اللہ فرماتے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ سمجھانا تمہیں یہ چاہتا ہوں یہ جو کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے یہ بڑی عظیم کتاب ہے یہ میری کلام ہے اور یہ کتنی عظیم ہے جس رات کے اندر میں نے اس کو نازل کیا ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے میرے محبوبہ آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر والی کتنی عظیم رات ہو گئی ہے قرآن سے پڑھ کر اس کی کتنی عظمت بدل گئی ہے قرآن کی نسبت اس رات کے ساتھ جڑ گئی ہے اس کو ہم نے کتنا عظیم بنا دیا فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ لیلۃ القدر والی رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو بندہ اس رات کے اندر عبادت کرے گا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک رات لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا تمہارا کام ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب دینا میں اللہ کا کام ہے اس رات کیوں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل عبادت ہے اور جمعے کے اندر میں نے تشریح کر دی ہے کہ 80 سال ایک بندے نے مسلسل عبادت اللہ کی ہے تو جب اللہ کے محبوب نے یہ بات صحابہ کو بتایا تو صحابہ پریشان ہو گئے 80 سال ہماری تو 80 سال عمر ہی نہیں ہے ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اللہ پاک نے کیا کیا جی فوراً جبریل کو کہا کہ جاؤ جبریل
میرے محبوب سے سلام کو یہ بات بتلاؤ کہ صحابہ کو بہت پریشان نہ ہو، ہم نے تمہیں جو قرآن دیا ہے نا، جس رات کے اندر یہ نازل ہوا، اس رات میں عبادت کرنا تمہارا کام ہے، 80 سال سے زیادہ ثواب دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، فضائل تو بڑے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فضائل تو ہم بڑے سنتے ہیں۔ آج اس رات کے اندر فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کے اندر 4 ایسے بدبخت ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 4 ایسے بدبخت ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ صرف وہ 4 بندے ہم نے میں نے آپ کو گنوانے ہیں۔ اگر تو ہمارے اندر وہ 4 باتیں پائی جا رہی ہیں تو محفل سے اٹھنے سے پہلے ہم پکی توبہ کر کے لے جائیں کہ آج کے بعد میں یہ 4 کام نہیں کروں گا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر اتنی اللہ کی رحمت اس میں برستی ہے، اتنی رحمت اللہ کی برستی ہے، فرمایا اس کے باوجود بھی میں 4 بندوں کو معاف نہیں کروں۔ اگر تو ہمارے اندر یہ عمل ہے، یہ گناہ کے کام ہمارے اندر ہیں، تو آج سے اور ابھی سے توبہ کر کے اٹھیں کہ مرتے دم تک کم از کم میں 4 یہ کام پھر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ ہمارے اندر 4 گناہ نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس اللہ نے ہمیں اتنا عقل سلیم عطا کیا، اتنا ایمان دیا، اور اتنے ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی کہ ہم کم از کم یہ 4 گناہوں سے بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ کریں گے اللہ کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ ایسی بات ہے کوئی پیغام لے کے جائیں۔ میرا اکثر تقریروں کے اندر، محفلوں کے اندر یہ پیغام ہوتا ہے کہ قرآن کا کوئی پیغام ہم لے کے جائیں، کوئی ہم ایسی بات اپنے پلے باندھ کے لے کے جائے تاکہ مجھے میری زندگی کے اندر وہ کام آئے، اور وہ 4 گناہ دور ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر والی رات بڑی عظیم رات ہے، اللہ پاک کی رحمت برستی ہے اس رات کے اندر۔ فرمایا سب کی اللہ بخشش کرے دے گا، 4 لوگوں کی اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا بندہ کون ہے؟ فرمایا بڑا وہ بدبخت بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں اوروں کو شریک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں اللہ یہ امیرال واضح طور پہ تمہیں بتلا رہا ہوں، جو بندہ بھی میری ذات کے اندر اور میری صفات کے اندر میری مخلوق میں سے کسی کو شریک کرے گا، میرا شریک بنائے گا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی رحمت کی قسم ہے میں اس کو رمضان کی لیلۃ القدر کے اندر بھی اگر مجھ سے معافیاں مانگے لیکن ساتھ شرک کرے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ کیوں معاف نہیں کروں گا؟ اللہ فرماتی ہے کائنات کے اندر اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے جتنا شرک والا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بڑا عظیم گناہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جس طرح انسان تجھے اپنے اوپر غیرت آتی ہے تو اپنی غیرت کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا، اس طرح میں اللہ بھی بغیرت ہوں، مجھے بھی اپنی غیرت کی چادر کی قسم ہے میں بھی اپنے ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلا گناہ جو ہے فرمایا جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی صورت اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اللہ رب العزت ہی سے ہم نے دعا مانگنی ہے، اپنے حاجت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ لوگ آج سال 9 سال کی عرصے میں اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تبھی دعوے دینے پہنچ جاتے ہیں
چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بزرگوں کے پاس نہ جائیے. زندہ ہے بزرگ ہو, نماز کا پابند ہو, شریعت کا پابند ہو, مجھے اور آپ کو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے پاس جائے, دعا کرے, اس سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ آپ کی دعا سنتا ہے, میری بھی سنتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زیادہ سن کے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے, میرے پریشانیاں حل کر دے. لیکن یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں, قرآن پڑھو, قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو تذکرہ ملے گا, حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا کہ جن کی عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی تھی, دنیا ان کی دان تھی اور اللہ کے نبی تھے, دعائیں مانگ رہے تھے, مانگ کر بھابی کی عمر میں اللہ پاک نے اولاد جیسی نعمت عطا کی. تو ہمارے اولاد دینے والا کون ہے؟ ہمیں نفع دینے والا کون ہے؟ نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ اور یہ زندگی کے اندر رحمت ہمارے اوپر بھیجنے والا کون ہے؟ ہماری موت کا مالک کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی یہ وحدانیت ہے, یہ اللہ کی صفات ہے, کسی اور بندے کے اندر یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط جوڑیے, پورا قرآن اس کے اندر بھرا ہوا. تو پہلا شخص یہ فرمایا جو مشرک ہوگا اس کی اللہ رب العزت بخشش نہیں کریں گے. اور دوسرا شخص میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وقت ہے کہ جس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش نہیں ہے, وہ شخص ہے جو کینہ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ بات میں ان کی نرویاں کراتا ہے, حسد کے طور پر, بغض کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے. اس لیے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ کی راہ یہ اتنا سخت, یہ جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر والی رات میں بھی میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. ہاں, آج ذرا اپنے معاشرے میں ہم نظر دوڑائیں نا, رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے, دوستوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے, عزیزوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے, اپنے ساتھ جو ہمارے اٹھتے بیٹھتے ہیں بازاروں کے اندر, ہمارے محلوں میں کیسا ہم ان کے ساتھ بڑھتے ہیں. تو میرے محترم بھائی دوستوں, آج یہ مرض بہت زیادہ ہو گئی ہے, حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر دیا, رشتوں کو جوڑ کر دیا, بار بار دن کو جھگڑے, اور دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے اللہ کرے کہ یہ مر جائے, اللہ کرے کہ اس سے یہ مال ختم ہو جائے, یہ اس کو اتنی ترقی کیوں مل گئی ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ بغض اور حسد اور کینہ رکھتا ہے, اللہ رب العزت اس کو بھی کبھی بخشش نہیں فرمائیں گے. اور تیسرے نمبر پر میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قدر وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو, شراب پیتا ہو. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کے اندر اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش نہیں کریں گے. میرے مسلمان بھائیوں, بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے, بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے. آج رمضان کا مہینہ ہے, ان کی باتوں کے اندر بھی شراب ہمارے نوجوان فخریہ طور پہ پیتے ہیں. اللہ میں معاف کرے, آج ہم کہتے ہیں کہ دعائیں مانتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. آج ہم کہتے ہیں برکتیں ختم ہو گئی ہیں, رحمتیں نہیں ہیں. میرے دوست کہاں سے آئے, جاؤ نا سڑکوں کے اوپر, جاؤ نا ہوٹلوں کے اندر, جاؤ نا نوجوانوں کی زندگیوں کو ذرا پرکھیں. فخریہ طور پہ شراب پی رہی ہے اور اس میں گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب کا عادی ہو, شراب پیتے ہو, فرمایا اس کی لیلۃ القدر والی رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے محترم بھائی دوستو, یہ سوچنے والی بات ہے, میرے عزیزوں, یہ دکھ والی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان کن کشتیوں میں چلے گئے ہیں. آج آپ ٹک ٹاک اٹھا کر کے دیکھیں,
آپ فیس بک اٹھا کر کے دیکھیں, آپ انسٹاگرام دیکھیں, آپ جو ہے یہ جتنی بھی ویب سائٹیں بنے ہوئے ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں کیا کر رہے ہیں. شراب پی رہے ہیں فخریہ طور پر, اور اس طور پر اتنی یہ امت اس گناہ میں بڑھ گئی ہے, نوجوانوں کے اندر یہ گمراہی اتنی آ گئی ہے کہ اپنی بیویوں کو بٹھا کر شراب کی جو ہے نشہ کروا رہے اور لوگوں کو دکھلا رہے. ایک گنا کہ جو چھپ چھپا کے کر رہے ہیں, ظاہر کر رہے ہیں. میرے محترم پھر بتاؤ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی, اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی؟ اور یہ کوئی باہر کا انگریز نہیں ہے, یہ کوئی یہودی نہیں ہے, یہ کوئی عیسائی نہیں ہے, یہ کوئی کافر نہیں ہے, یہ کوئی ہندو نہیں ہے, یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کا والا نوجوان. اللہ ہمیں معاف کر دے, ہر دعا کرے. اور آپ اپنے درمیان میں دیکھیں اگر کوئی ایسا بندہ ہے, ہمارا کوئی ایسا بھائی ہے, اس کی جو ہے رہبری کرے, اس کو پکارے کہ کس طرف جا رہے ہو, کل اللہ کو جواب نہیں دینا. اور میرے محترم بھائیو دوستو, آخری جو بات آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ بڑی ہی دردناک وہ بات بھی ہے, وہ بات ہے کہ میں بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا بخت وہ انسان ہے جس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی. فرمایا وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بھی لیلۃ القدر کے اندر بخشش نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں, میرے دوستوں, آج ذرا ہم اپنے معاشرے کے اندر برائے نظر ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے ماں باپ کس طرح رو رہے ہیں. نوجوان کیسے کیسے جو اپنے ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکالے, جس باپ نے ساری زندگی کمائی کر کر کے گھر کو بنا کے دیا, رہائش کو بنا کے دی, آج اسی گھر کے اندر ماں باپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت کرنی ہے تو میں اللہ کی کرنی ہے, اور احسان کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تیرے ماں باپ ہے ان کو صرف ماں باپ نہ سمجھ, یا تو یہ تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے جہنم ہے. اب تیری مرضی ہے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے, اور تیری مرضی ہے تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم خرید لے. فرمایا یہ ایسی عام نہیں ہے, یہ ماں باپ بڑی عظیم چیز ہے. یہ تو مرنے کے بعد ہو نظر آتی ہے, جب ماں باپ کا سایہ اٹھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماں تمہارے ایسی ماں ہے کہ اللہ پاک نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے. جو اپنی ماں باپ کی ماں کی خدمت کرے گا, فرمایا اس کے قدموں کے نیچے ہم کو جنت رکھ دیا ہے. اور لوگ ماں کی عادت زیادہ عظمت کو بیان کرتے ہیں, ماں کی شان کو بیان کرتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں اس جنت کا جو دروازہ ہے میرے محبوب نے فرمایا وہ تیرا باپ ہے. اس جنت کا جو تیرا دروازہ ہے وہ تیرا باپ ہے. لہذا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اور جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لیلۃ القدر جیسی رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں, آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جرائم بڑے پائے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, کہیں پہ باپ کا ویڈیو دیکھیں, بیٹا باپ کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے, کہیں باپ کو جو ہے باندھ کے رکھا ہوا ہے, کہیں جو ہے ماں کو دھکے مار مار کے نکالا جا رہا ہے. اور کیا سے کیا کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں نا پھر اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے, اللہ کیسے ہمارے پر رحمت کرے. تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم ان چار جو یہ باتیں ہیں ان پر ہم عمل کریں گے کہ ہم زندگی کے اندر یہ برا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ. سب سے پہلا شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہے بھائی, سارے نیک کام کرتے رہے. اللہ پاک نے ساتھ بارے میں 18 انبیاء کا نام لے کر فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے ہوئے ان کے سارے عمل ضائع کر دیتا. تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دوسرے نمبر پر
بغض اور کینہ حسد، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شراب خوری، نشہ۔ جب بندہ شراب، یہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، تو اس کو گمراہ کرنے کا شیطان نے سوچا، تو وہ کیا ہوا کہ وہ بندے سے جا رہے تھے، تو وہاں پر ایک عورت ہے، وہ اس نے اس کو بلایا بزرگوں کو کہ میری بات سنیں، میں مجبور ہوں، میری کو بات سن کے جائیں۔ تو بزرگ ان کے پاس چلے گئے کہ چلو اس کی حاجت روائی کرتے ہیں، وہ مشکل میں ہوگی۔ جب اندر گئے تو اس نے 3 شرطیں رکھی اس عورت نے، کہا یا تو میرے ساتھ بدفعلی کرو، یا یہ میرا بچہ ہے اس کو قتل کرو، یا یہ شراب پڑی ہوئی ہے اس کو پی لو، تو تب میں تمہیں باہر جانے دوں گی، نہیں تو میں کیا کروں گی، شور اور غل کروں گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے ایسے کام کیا ہے۔ تو اپنی عزت بچانی ہے تو ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرو۔ اب وہ بزرگ پریشان، کیا کروں، زنا کروں یہ بڑا گناہ، بچے کو قتل کروں یہ بڑا گناہ، شراب ہے، تو وقت ان کے ذہن میں یہ ہے کہ چلو شراب پی لیتے ہیں، اس کے اندر ہے تو گناہ لیکن میں بھی مجبور ہوں، اور اللہ پاک نے اجازت دی ہے جب بندہ مجبور ہو جائے تو اپنی اس مجبوری کو سامنے رکھ کر حرام کام اس وقت وہ کر سکتا ہے، بعد میں معافی مانگ لے، اپنی جان بچائے۔ تو خیر بزرگوں نے کیا کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ شراب چھوٹا گناہ ہے، شراب کو پی لیا، کیا کر لیا، شراب کو پی لیا۔ جب بزرگوں نے شراب کو پیا، اللہ کا وہ نیک بندہ تھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت سے بھی کیا کیا، زنا، اور اپنا منہ کھولا۔ یہ شراب اتنی بڑی ظالم چیز ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس شراب سے بھی اپنے آپ کو، نشے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ابھی پیچھے چند دن پہلے کا واقعہ ہے، ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ آئس، یہ نشہ ہے آج کل، مجھے تو پتہ نہیں، نہ تو ہم نے دیکھا ہے لیکن نوجوانوں کے اندر میں نے سنا ہے کہ بڑی پاپولر چیز بن گئی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس جوان نے آئس کے نشہ نہ ملنے کی وجہ سے 4 اپنے بچیوں اور بھتیجوں کو قتل کیا، اپنی بھابھیوں کو قتل کیا، اور اسی طرح جو اپنے بھائیوں کو اس نے قتل کیا، اس نشہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ اتنی بڑی، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو زنا پہ لگایا ہوا اور وہ نشے کے پیسے پورے کرتا ہے۔ میں اب کیا کہانی آپ کے سامنے بیان کروں، یہ ہمارا یہ معاشرہ اس طرح خراب ہو رہا ہے، تو کم از کم نشے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں۔ اور چوتھی بات، ماں باپ کی نافرمانی، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں مولانا شیخ خلیل الرحمن بسانی صاحب سے میں ملتمس ہوں، ان سے درخواست ہوگی وہ اپنے ادارے کی کچھ کارکردگی آپ کے سامنے رکھیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صرف یہ 2 منٹ اپنے ادارے کی جو خدمت کر رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ یہ طریقہ کار بتائیں گے، اور میری درخواست ہوگی کہ اپنے بچوں کو دین کے تعلیم سے آراستہ کریں، اور انشاءاللہ یہ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے تشریف رہتے ہیں الشیخ خلیل الرحمن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے مفید کلمات سنے ہیں، حضرت کا بھی اور اس سے پہلے قاری صاحب کا بھی، اور بالکل مناسب نہیں تھا کہ حضرات کے بعد میں آپ کا وقت لیتا، لیکن مولانا نے بلا لیا تو ادباً حاضر ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے، ورنہ میرا یہ ممبر میدان نہیں ہے، میں کلاس روم کا بندہ ہوں، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کی مناسبت سے کہ آپ لوگوں نے قرآن سنا، حضرت نے سنایا، قرآن سننا سنانا اللہ کے یہاں انتہائی مقبول عبادات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ قرآن سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور امید ہے کہ ان رمضان کی گھڑیوں کا ایک سجدہ بھی اگر اخلاص سے ہوا اور اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری نجات کا سامان بن جائے گا۔ اور ابھی کچھ راتیں باقی ہیں، آخری عشرہ آج شروع ہوا ہے،
تو اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے آخری عشرے میں اپنی عبادت توفیق عطا فرمائے، قرآن سننے سنانے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، قرآن سے ہوتا کیا ہے؟ قرآن وہ واحد دستور حیات ہے کہ جس میں انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر قرآن ہے تو زندگی میں آسانیاں ہیں، اگر قرآن ہے تو اخلاق ہیں، اگر قرآن ہے تو عبادت ہے، اگر قرآن نہیں ہے تو پھر دنیا کی دولت ہے تو وہ بھی زحمت کا ذریعہ ہے، وہ بھی ذلت کا سامان ہے۔ جیسے حضرت نے گناہوں کے بارے میں کہا، یہ گناہ فری میں نہیں ہوتے، یہ پیسے سے ہوتے ہیں۔ آپ غریبوں کے بچوں کو بہت کم دیکھیں گے ان گناہوں میں، جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں گناہ آتا ہے، لیکن جہاں قرآن ہوتا ہے اور اس کے بعد دنیا کی دولت ہوتی ہے تو وہ خیر کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، ہدی للمتقین ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، تقوی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ نیک لوگوں کے ساتھ خود مدد کے لیے آتا ہے۔ آپ کے یہ بچے ہیں، آج جیسے آپ نے قاری صاحب سے قرآن سنا، کل اگر آپ ان بچوں کو کھڑا کریں گے اور یہ آپ کے سامنے قرآن پڑھیں گے تو کتنی خوشی ہوگی آپ لوگوں کو، اور ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ سورہ کہف کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اولو العزم انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے انتہائی مقرب بندوں میں سے حضرت خضر علیہ السلام 2 بندوں کو بھیجا کہ ایک دیوار گرنے والی اس کو سیدھا کر دو۔ تو اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا مقرب ترین بندہ بھی ہے، 2 بندے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ اس گناہ کو اور اس دیوار کو سیدھا کرتے ہیں، لیکن کام مستریوں والا ہے، لیبر والا ہے، لیکن اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجتا ہے۔ تو یا اللہ تو اپنے اولو العزم انبیاء میں سے اپنے اس پاک نبی کو کیوں اس کام کے لیے بھیجتا ہے؟ تو آگے اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو دیوار تھی کان لغلامین یتیمین، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے کچھ مال و دولت چھپا کے چھوڑا تھا کہ یہ کل بڑے ہوں گے اور یہاں سے نکال لیں گے۔ تو ساری دنیا کے بچے ہوتے ہیں، تو یا اللہ تیرے ان بچوں کے میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ تو نے اپنے مقربین کو ان کی دیوار ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دیا؟ تو اللہ نے ایک وجہ بیان کیا اور کہا ہے کان ابوہما صالحا، کہ ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا۔ تو جہاں نیکی ہوگی وہاں ہم بھی بنیں گے، ہماری نسلیں بھی بنیں گی، اور جہاں نیکی نہیں ہوگی، صلاح نہیں ہوگی، خیر کے کام نہیں ہوں گے، وہاں سب کی تباہی ہے۔ تو ہمارے لیے بہترین کل کا سامان وہ ہماری اولادیں ہیں۔ ہم ان کو عملی طور پہ خود کر کے دکھائیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا کیسے ہوتا ہے، خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لائیں، قرآن پڑھنے کے لیے ان کو بھیجیں قاری صاحب کے پاس، اور ساتھ ساتھ کارگزاری بھی لیں ان سے کہ روزانہ بیٹا آج کیا پڑھا مجھے بھی سناؤ۔ ان کو گھر کے آداب بھی سکھائیں، عقائد بھی سکھائیں، اخلاق بھی سکھائیں، ایک اچھا انسان بنائیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے ہاں اللہ کے ہاں آپ کو یہ لوگ سرخرو کریں گے انشاءاللہ۔ تو مدارس مساجد میں یہ جو کلاسیں ہیں اسی کام کے لیے ہیں۔ ہم بھی چھوٹا سا یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم حافظ بچوں پر 5 سال کے لیے ان کو لیتے ہیں کہ اگر کوئی حافظ بچہ ہو، 13 سال تک کی عمر ہو، پرائمری تک کی اس کو لکھنے پڑھنے کی استعداد ہو، تو اگلے 5 سال میں میٹرک بھی کراتے ہیں، 2 زبانیں انگلش اور عربی بہت اچھے انداز میں سکھاتے ہیں، ساتھ دینی مدارس میں جو عالم کورس ہوتا ہے اس کے پہلے 2 سال بھی پڑھاتے ہیں، اولا اور ثانیہ، ساتھ بولنا بھی سکھاتے ہیں، تقریر سکھاتے ہیں، کچھ فزیکل فٹنس بھی ہوتی ہے جیسے سپورٹس وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ہم کچھ انڈور گیمز بھی کرواتے ہیں جیسے کراٹے ہو گئے اور یہ چیزیں ہو گئی۔ تو 5-6 سال میں چونکہ بچہ حافظ ہوتا ہے، اور ایک حافظ بچے کا دماغ ایک عام بچے سے بہت تیز ہوتا ہے، بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اور پھر ہمارا
نظام چونکہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ہیں، اور ایک اسکول اس بچے کے 5 سال لیتا ہے تو صرف وہ 6 سے 10 تک پڑھائے گا، روزانہ 5 گھنٹے پڑھائے گا، سال میں 150 سے 155 دن پڑھائے گا، جبکہ ہم مدرسے کے نظام میں چلتے ہیں تو ہم سال میں 250 اور 255 دن پڑھاتے ہیں، یعنی ایک عام اسکول سے ڈبل وقت دیتے ہیں بچے کو۔ پھر روزانہ اسکول 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے دیتا ہے، ہمارے پاس بچہ کم از کم 8 گھنٹے پڑھتا ہے، یعنی ایک سال میں بچہ 3 سال کا کام کرتا ہے، اور الحمدللہ دینی تعلیم کی اس وجہ سے اچھی حاصل کرتا ہے، اور دنیاوی تعلیم کا معیار بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اضافی صلاحیتیں بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ اور ایک حافظ بچے کو اگر آپ کسی عام اسکول میں بھیج دیتے ہیں وہ 4-5 گھنٹے پڑھ کے آ جائے گا، جبکہ اس کی صلاحیتیں بڑی ہوتی ہیں، اور یہ باقی وقت اپنا ضائع کر دیتا ہے، پھر قرآن بھول جاتا ہے۔ اگر اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پہ قرآن کی دورہ نہیں ہوتی۔ ہم الحمدللہ بیرونی طلبہ بھی آتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے پاس جو اسلام آباد میں کیمپس ہے وہ تو یہاں ہمارے تقریباً راولپنڈی ڈویژن ہو گیا، ایبٹ آباد ہو گیا، مظفر آباد ہو گیا، پشاور، مردان، یہاں سے بچے آتے ہیں ہمارے پاس۔ تو اگر ایک بچہ اسکول جاتا ہے، صرف اسکول جاتا ہے، تو وہ لوگ قرآن نہیں دہراتے ہیں۔ ایک بچے نے 4 سال محنت کی ہے، 3 سال محنت کی تو قرآن بھول جاتا ہے۔ تو الحمدللہ بہت ساری دنیا دار فیملیوں کے بچے ہمارے پاس اس لیے آ جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو ثواب کے لیے، خیر کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے جو قرآن یاد کروایا تھا، اسکولز میں جا کے یہ بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس قرآن دہرائی کا بہت اچھا نظام ہوتا ہے کہ دونوں بچے آپس میں جوڑیوں میں سنتے سناتے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن بھی محفوظ رہتا ہے، دینی تعلیم بھی ملتی ہے، اور دنیاوی تعلیم بھی ملتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وقت انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر ایک بچہ 16 سال تک صرف میٹرک کرتا ہے، میٹرک کی سند پر آج تک کچھ نہیں ملتا ہے، اور 16 سال کے بعد اگر آپ ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ بچہ بالغ ہو گیا تو اس کی شادی کرانی چاہیے، کیونکہ آج کل فتنے ایسے ہیں کہ اگر بچے کی شادی نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ کو یہ مسائل کھڑے کریں گے۔ تو بچہ جب عملی زندگی میں آتا ہے تو اس کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ اس نظام تعلیم سے اگر آپ 8 سال کے بچے کو قاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، اچھا ناظرہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے ساتھ اسکول بھی جا رہا ہوگا، جب 5-6 پارے حفظ کر لے، پھر اسکول چھوڑوا دیں، صرف حفظ میں لے آئیں، اور جب بچہ 12 سال کا ہو تو بے شک 3ری-4تھی تک بھی اس کو لکھنا پڑھنا آ گیا ہے اور یہ بچہ حافظ ہو گیا ہے، تو آگے انشاءاللہ 16 سال تک یہ بچہ میٹرک بھی کر لے گا، 2 زبانیں بھی سیکھ لے گا، قرآن بھی سیکھے گا، قرآن کا ترجمہ بھی سیکھے گا، اور اولیاء اور ثانیہ عالم کو اس کے 2 ابتدائی سال بھی پڑھ لے گا، اور ایک عام بچے سے بہت مختلف ہوگا۔ تو ہمارا یہ ادارہ بالکل یہاں دوسرا سال ہے، ہمیں کراچی سے شفٹ ہو گئی، یہاں ہم نے ایک کیمپس کھولا ہے گولڈا موڑ سے اس طرف آئی 14 کی طرف۔ اگر کبھی آپ لوگوں کا بھی موقع ملے تو ضرور ہمارے پاس تشریف لیں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، بچوں میں کس قسم کی صلاحیتیں ہیں، بچوں کو دیکھیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مطمئن ہوں گے، اور اپنے بچوں کو بھی اسپیشلی حفظ کے لیے، ناظرے کے لیے ان کے پاس بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن آئے گا تو خیر آئے گی، قرآن آئے گا تو بھلائی آئے گی، قرآن آئے گا تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو اچھی تربیت کرنے والا بنا دیں، آمین برحمتہ۔ تمام حضرات جو ہے درود شروع کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الصقر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم نجنا من النار، اللهم ادخلنا في الجنة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الہ العالمین وہ انتہائی مبارک مجلس ہے. اللہ اس مجلس کو اپنے دربار میں شایان شان طریقے سے قبول و منظور فرما. یا بیٹھنے والے بندے کی یا اللہ اس حال کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کی برکات سے اور اس کی یا اللہ جتنی بھی سعادتوں والی کیفیات ہیں اس سے سب کو مالا مال فرما. یا العالمین سننے اور سنانے کے لحاظ سے یا اللہ سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرماتے ہوئے ہمیشہ بھی ہم سب کو قرآن کے ساتھ حقیقی وابستگی نصیب فرما. یا العالمین اس قرآن کی وجہ سے ہمارے تمام حالات میں بہتری کی شکلیں پیدا فرما. یا العالمین اس مسجد کو صحیح معنوں میں دینی آبادی نصیب فرما. تمام حضرات کو یا اللہ 5 وقت کی باجماعت نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا العالمین ہمیں گناہوں کا سچی ندامت اور توبہ نصیب فرما. ہر قسم کے گناہوں سے ہمارے دلوں میں حقارت اور نفرت نصیب فرما. اللہ ہر نیکی کے کام کو اختیار کرنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرما. اللہ نیک مدارس میں خوشی کے ساتھ جذبے کے ساتھ انتہائی یا اللہ جو تیری طرف سے محبت اور چاہت کی کیفیت ہوتی ہے اس چاہت اور محبت کی کیفیت کے ساتھ شریک ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اللہ تعالی صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے یا اللہ ذات کے ساتھ قرآن پاک سنایا ہے. ان کے اس بننے کو انتہائی درجے میں قبولیت نصیب فرما. یا اللہ دانستہ یا غیر دانستہ کوئی غلطی کمی کو نہیں ہو رہی ہے. اللہ انسان ہے جاتی ہے اس سے درگزر والا معاملہ فرما. یا العالمین جتنے بھی روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ مستمرہ نصیب فرما. یا العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرنا مشکلات کو دور کرنا. یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی خلاصی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما. جہاں کہیں بھی دینی ادارے ہیں مدارس ہیں مکاتب ہیں یا اللہ وہ اس میں دینی تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. یا اللہ ان کے اندر انتہائی لحاظ سے اپنی جناب سے دینی علوم کی اشاعت کے لیے یا اللہ اسباب غیب سے پیدا فرما. یا العالمین جتنے بھی حضرات مسلمان اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہے سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کا کہا یا نہیں بھی کہہ سکے یا اللہ ان کے گھریلو مسائل ہیں اولاد کے مسائل ہیں دیگر یا اللہ جو ایسے مسائل ہیں یا اللہ زبان سے اظہار نہ کریں تو جاننے والا ہے. یا اللہ سب کی جائز حاجات اور جائز مرادوں کو پورا فرما. یا العالمین ہم سب کے حرمین کریمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما. اسباب نہیں غیب سے وہاں جانے کے اسباب پیدا فرما. یا العالمین جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں کفر کے ساتھ اس وقت برسر پیکار ہیں غزہ میں ہیں کشمیر میں ہیں چیچنیا میں ہیں دیگر جگہوں میں ہیں یا اللہ سب کو وہاں کفار پر غلبہ نصیب کرنا کفار پر مغلوب کرنا. یا اللہ ان کے عزائم کو ناکام کرنا. مسلمانوں کو یا اللہ ہر جگہ فتح اور نصرت کے ساتھ یا اللہ کامیابیاں نصیب کرنا. اللہ رمضان کے مبارک مہینہ گزرا یقیناً ہم میں سے ہر آدمی
جس طرح حق ہے وہ ادا نہیں کر سکا، یا اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرماتے ہوئے یا اللہ آئندہ جتنے ایگزام باقی ہیں ان کی بدلانی کی توفیق نصیب کرنا، یا اللہ اس بات کو بخشش کے وعدے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش کرنا، اللہ موت مدد عالم میں آسانی کرنا، آخری وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کو یا اللہ نصیب فرما، اللہ نصیب فرما، اللہ نصیب فرما، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔